الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ فی خلقہ احدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یطع اللہ والرسول فأولئك أنعم الله عليهم من النبيين أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتدوا بالذي من بعد أبو بكر وعمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ احباب گرامی، موسم کی شدت کے باوجود اور تیز بارش اور پورا دن بارش، اس کے باوجود آپ احباب تشریف لائے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کے ایمان کی بلندی کی دلیل ہے اور آپ کی صحابہ اور دین اور اسلام سے محبت کی دلیل ہے۔ استاد محترم تشریف فرما ہیں، میں مختصراً جتنی ہو سکے مختصراً گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ میری تقریر نہ تھکے ہوئے سمجھ سکتے ہیں اور نہ سوئے ہوئے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ مہربانی فرمائیں تھوڑا قریب آ جائیں، بالخصوص نوجوان جو دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اگر تسی خود ہی دیوارہ نہ لاگے گئے تو آنو تے دشمن صحابہ نے لانے ہی دوبارہ نہ۔ اللہ کے بندوں قریب ہو جاؤ، کیا ہو گیا؟ قریب ہو جاؤ۔ جلسے کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ صدیق جو نبی کے لیے راتیں گزارتا رہا، وہ صدیق جو حضور کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر پہاڑی پہ چڑھتا رہا، اس صدیق کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں اور دیواروں کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی چیز ہے۔ اور یقین جانے مزاج نہیں ہے ایسے زیادہ پروگراموں پہ نکلنے کا، جانے آنے کا۔ حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو جن کی نہ شکل علی والی ہے نہ عقل علی والی ہے، نہ سمجھ سے نہ صورت سے نہ فکر سے نہ گفتار سے نہ کردار سے اہل بیت کے کچھ نہیں لگتے۔ اتنے جھوٹے ہیں کہ منہ سے بدبو آتی ہے اور نام علی کا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مجمع کبھی آپ نے دیکھی؟ آپ کو کیا ہوا؟ غیرت مند بنے، اپنے اندر وہی جذبہ وہی جنون پیدا کریں جو آپ علیہ السلام کو سننے کے لیے صحابہ پیدا کیا کرتے تھے۔ اگر آپ ایسے ہی خاموش رہے تو مجھے شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کی وہ بات یاد آئے گی، اہل حدیثو اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، یہ بارش کچھ بھی نہیں ہے، یہ بارش کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے پروگراموں پہ جب اکٹھے ہوتے ہیں، تپتی ہوئی زمین ہوتی ہے، ننگے پاؤں چل کے آ جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ تھوڑی سی بارش ہو تب گھبرا جاتے ہیں، اور آگے ہیں تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے شاید کسی نے پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے اور کھانے کا انتظار ہے، بس جلدی جلدی ختم کرو کھانا کھائیے۔ مہربانی کریں، زندہ جاگتے بولتے سمجھتے ہوئے جتنے وقت کے لیے بھی آپ یہاں پہ تشریف رکھیں، ہاں میں ہاں ملائیں، سمجھیں بات کو، دلائل کو یاد کریں، ان باتوں کو یاد کریں۔ علماء کرام بڑی محنت کر کے آتے ہیں، میں سرگودا سے چلا ہوں، یقین جانے سارے راستے میں ایک جگہ بھی بارش نہیں تھمی، سارے راستے میں بارش تھی، اور کوشش تھی کہ شاید نہ ہی پہنچا جائے، لیکن ساتھیوں کا اصرار ہوا تو آنا بھی پڑا۔ اگر وہاں سے علماء اکرام آ کے آپ کو واعظ نصیحت کریں، پھر پروگرام کی تیاری بھی کریں، اور آپ احباب اگر ادھر سے اٹھ کے آ جائیں اور اچھی اچھی چادریں بھی آپ نے لی ہوئی ہوں اور مسجد کے ماحول میں بیٹھ کے آپ سائڈ پہ لگ جائیں اور پھر کہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صدی ہے، لیکن اس کی صدی ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ جن کے سروں کو دیکھ کے شہید ملت نے کہا تھا نا یہ صدی اہل حدیثوں کی صدی ہے، وہ پتہ کون اہل حدیث تھے؟ وہ وہی اہل حدیث ہے جنہوں نے چریوٹ میں برستے ہوئے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے اپنے قائد کی ایک ایک
ایک بات کو سنا بھی اور ان کی پکار اور ان کی للکار اور ان کی دعوت کو ملک کے کونے کونے تک پہنچایا. ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے, ایسے جاگتے ہوئے لوگوں کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم توحید پرست ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, آداب, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نکلنے کی, سمجھنے کی, سمجھانے کی, بتانے کی. میں ایک جھوٹ کا آپ کے سامنے پردہ فاش کرنا چاہتا ہوں, ایک آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں. وہ حقیقت جو آپ کے اشتہار کے اوپر بھی سیدنا صدیق اکبر, نہیں سوچو, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے حوالہ سے ان کے جو القابات دیے جاتے ہیں, جو انہیں نام دیے جاتے ہیں, جو ان کے نام کے ساتھ الفاظ جوڑے جاتے ہیں, جو ان کی عظمت اور عزت ہے, اس عزت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہیں. کیا ہیں؟ جتنی دیر آپ کی میری گفتگو رہے گی میں نے آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون, خلیفہ بلا فصل کون. جس کو سمجھ آتی ہے وہ بولے, جس کو سمجھ نہیں آتی بالکل چپ رہے, کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسی کو سمجھ میں آتا ہے جسے مصطفیٰ کی زبان سمجھ آتی ہے. خلیفہ بلا فصل کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ عزت دی, اللہ نے یہ مقام دیا, اللہ نے یہ رفعت دی, اللہ نے یہ منصب دیا, لیکن زمانے کے غلیظ لوگوں کو یہ منصب پسند نہیں. وہ اعلان کرتے پھرتے ہیں گلی کوچوں کے اندر. آپ نے سنا ہوگا 5 مرتبہ تو ہوتا نہیں ان سے, وہ 3 مرتبہ اعلان کر کے کہتے ہیں علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا. یہ کہتے ہیں نا, حالانکہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے, بدترین جھوٹ ہے کائنات. خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ بات میں دلائل کی روح سے آپ کے سامنے کوشش کروں گا 3 یا 4 دلیلیں, مین دلیلیں, اور دلیلیں وہ نہیں جو صرف ہمارے گھر کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو علی کے گھر سے پڑھ کے سناؤں گا تاکہ پتہ چلے علی کو ماننے والا کون ہے اور علی کے نام پہ دکانداری کرنے والا کون ہے. حضرت علی کی آل کے تقدس کو سمجھتے کون ہیں اور علی حق کہنے والے کون ہیں, علی حق ماننے والے کون ہیں, پتہ چل سکے. آپ زندہ رہیں, جاگتے رہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بیان فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین و نبی کے بعد کس کا نمبر نہیں, نبی کے بعد کس کا نمبر, نبی کے بعد کس کا نمبر. قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے انبیاء کے بعد نمبر صدیقین کا ہوتا ہے. یہ قرآن کی پہلی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب آپ کہیں گے حضرت یہ تو آپ نے بتا دیا قرآن کہتا ہے نبی کے بعد صدیق کا نمبر ہے, لیکن حضرت ابوبکر کو صدیق کس نے کہا ہے, صدیق کس نے کہا ہے, قرآن پاک نے کہا ہے, قرآن پاک نے کہا ہے. اللہ رب العزت نے خود آیت مبارکہ نازل فرمائی. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی سورۃ زمر آیت مبارکہ نمبر 33 میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. لوگوں میں نے انسانیت کی طرف آخری پیغمبر کو بھیجا, ایک سچ لے کر آیا, دوسرے نے اس کی صداقت کے اوپر, صدیق نے اس کی صداقت کے اوپر مہر لگا دی ہے. آپ کہیں گے یہ بھی سمجھ نہیں آپ کو آتا کیونکہ یہاں پہ ابوبکر کا نام تو ہے نہیں. آپ کو کس نے بتایا کہ جاء بالصدق سے مراد نبی پاک ہیں, وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. علامہ طبرسی کی کتاب تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155 لکھنے والے رازی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جاء بالصدق سے مراد نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی نبی اکبر ہے, وصدق بہ سے مراد صدیق اکبر ہیں. نعرہ تکبیر.
سارے صحابہ فاروق ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ شان والے ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ رفتیں، کچھ بلندیاں، کچھ مقام اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو خاص تخصصات کے ساتھ نوازا تھا۔ ان صحابہ اکرام میں سے جسے صدیق اللہ نے کہا، جسے صدیق نبی پاک نے کہا، وہ ایک ہی ہے، عائشہ کا بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے نبی پاک نے صدیق کا پہلی دلیل میں نے دی، اللہ نے قرآن میں صدیق کا حوالہ دیا ان کے گھر سے جو صدیق نہیں مانتے۔ اب آئیے حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے بھی حضرت ابوبکر صدیق و صدیقہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3655 ہے، آپ علیہ السلام ایسے کر کے احد پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، جب آپ احد پہاڑ پہ چڑھے فزجرا، اس نے ہلنا شروع کر دیا، اس پہ زلزلہ آیا، آپ نے ایڑی ماری، ایڑی مار کے فرمایا اسکت یا احد، احد رک جا، احد تھم جا، تجھے نہیں پتا علیکہ نبی و صدیق، تیرے اوپر کون ہے؟ نبی ہے اور صدیق ہے۔ کس نے کہا ابوبکر کو صدیق؟ نبی پاک علیہ السلام نے۔ اللہ نے کہا نبی کے بعد صدیق کا نمبر، اللہ نے بتایا صدیق کون ہے، نبی پاک نے بتایا صدیق کون ہے۔ وہ شہیدان، اور ہے احد رک جا، تیرے اوپر دو شہید ہیں، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے بھی ترتیب یہی لگائی، یہ نہیں کہا علی کا نبی و شہیدان و صدیق، یہ نہیں کہا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، دو شہید ہیں، ایک صدیق ہے، آپ نے ترتیب بتائی، خود ارشاد فرمایا تیرے اوپر نبی ہے اور نبی کے ساتھ صدیق ہے۔ وجہ یہ ہے کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے نبی کے بعد نمبر آتا ہے تو کس کا آتا ہے؟ صدیق کا آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی بات، یہ تو صدیق صحیح بخاری میں سے پڑھ دیا، آپ یہ بتائیں کسی امام معصوم نے، ان کے امام معصوم نے جو حقیقت میں ہمارے امام ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، آل علی میں سے ہیں، آل رسول میں سے ہیں، آل نبی میں سے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے حضرت ابوبکر کو صدیق کہا ہے؟ جی بالکل کہا۔ کتاب کا نام ہے کشف الغمہ فی معرفت الامہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 کے اوپر امام کا نام ہے ابو جعفر محمد باقر رحمہ اللہ۔ امام باقر رحمہ اللہ معروف نام ہے، ان کا اصل نام محمد ہے، یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور زین العابدین پتہ کون ہے؟ جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے، یہ بیمار کربلا کا بیٹا ہے، امام ہے، جو تمہارے نزدیک امام بھی معصوم ہے، کتاب بھی تمہاری ہے، کشف الغمہ فی معرفت الامہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 147 کے اوپر لکھا ہے۔ میں بتا یہ رہا ہوں نبی کے بعد صدیق کا نمبر ہوتا ہے، مگر اسے صدیق کہا کس کس نے ہے؟ کہا کس کس نے ہے صدیق؟ یہ ابو جعفر امام محمد باقر رحمہ اللہ، ان کا شاگرد ان کے پاس آتا ہے جس کا نام عمر بن عبداللہ ہے، وہ آگے پوچھتا ہے حضرت جی ایک مسئلہ تو سمجھائیں۔ کہا پوچھ لو مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تلوار ہوتی ہے نا، تلوار کی ایک دستی ہوتی ہے، جہاں سے اس کو پکڑتے ہیں، جہاں سے ہماری گرپ اس کے اوپر ہوتی ہے، وہ دستی کے اوپر کوئی بندہ چاندی لگا سکتا ہے؟ یہ اس نے سوال کیا۔ سوال ہے کہ جو بندہ تلوار استعمال کرتا ہے اس کی دستی کے اوپر کوئی چاندی وغیرہ استعمال کر سکتا ہے؟ امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا سنو، ہمارے امام نے فرمایا، اس امام نے فرمایا جس کے جوتوں کی مٹی، جس کے جوتوں پہ لگنے والی مٹی کے اوپر کائنات کے سارے چرسی قربان کر دوں، سارے بکواسی قربان کر دوں، صدیق کے سارے دشمن قربان کر دوں، وہ حضرت امام باقر رحمہ اللہ، انہوں نے ارشاد فرمایا اور سن میں تجھے کہتا ہوں تلوار کی دستی کے اوپر آپ چاندی استعمال کر سکتے ہو۔ حضرت جی دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے دلیل یہ ہے میں نے ابوبکر صدیق کی تلوار کو دیکھا ہے، ان کی تلوار کی دستی کے اوپر چاندی لگی ہوئی تھی۔ ابوبکر صدیق کی تلوار کی دستے پہ چاندی لگی ہوئی تھی۔ پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا، کہنے کا کل تو فتقول صدیق، حضرت جی کیا ہو گیا؟ آپ ابوبکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟
صدیق. توجہ میری طرف. ابو بکر کون ہے؟ صدیق. اور اللہ نے کہا ہے نبی کے بعد نمبر صدیق کا آتا ہے. خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا اللہ اس کا کوئی عمل نہیں قبول کرتا. ہاں میں نے ایک مرتبہ بات یہ کہی تھی اور آج لاہور کے غیور نوجوانوں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم تھوڑے سے مطالعے کی بنیاد پہ کہتا ہوں, ان جہلوں کی ساری بکواسات کا ایک ہی جواب امام باقر رحمہ اللہ نے دیا ہے, اور وہ جواب یہ ہے جس مسلک کے اندر, جس مذہب کے اندر صدیق نہ ہو اس مذہب میں صداقت نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں. اس مذہب میں کوئی صداقت نہیں ہے, اس کا کوئی عمل کوئی فعل اس کے اوپر اللہ راضی نہیں ہوتا. جس مذہب میں صدیق نہیں ہے وہاں پہ صداقت نہیں ہے. کون حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نے پہلے نمبر پہ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ پڑھی, آیت نمبر 69, گھر میں جا کے پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. یہ میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں, اتنا تو حق بنتا ہے نا یار آپ ہوم ورک کریں. سورۃ زمر آیت مبارکہ نمبر 33 جا کے پڑھیے. اللہ نے صدیق کہا, صحیح بخاری کے اندر نبی پاک نے صدیق کہا, ان کی تفاسیر کے اندر ان کے اماموں نے, علامہ طبرسی نے اپنی کتاب تفسیر کے اندر انہیں صدیق کہا. پھر آگے چلیے, ان کے امام باقر, ہمارے سمجھو امام باقر ہے رحمہ اللہ, انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا ہے. اللہ نے ترتیب بتائی کہ نبی پاک کے بعد یا انبیاء کے بعد نمبر آتا ہے, صدیقوں کا نمبر آتا ہے. دوسری دلیل, کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یا اللہ نے کہا ہو کہ اے نبی تیرے بعد نمبر صدیق کا ہے؟ جی جی بالکل کہا. قرآن پاک کو اٹھائیے, سورۃ توبہ کو اٹھائیے, آیت مبارکہ نمبر 40, سورۃ توبہ آیت مبارکہ نمبر 40. ان کو کہتا ہوں جو اس قرآن کو مانتے ہیں, ان کو کہتا ہوں گھروں میں جا کے قرآن پڑھ کے دیکھیے جو اس قرآن کو مانتے ہیں. ان کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہے جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں, کیونکہ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کائنات کے اندر مسلمان کہلانے کا حق رکھتا نہیں. سورۃ توبہ آیت مبارکہ نمبر 40, اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. علامہ قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں, کہتے ہیں ابو بکر کی عظمت یہ ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک نبی نے اپنے کسی صحابی کو یا ماننے والے کو تسلی دی, یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جب غار میں دو تھے پہلے نے دوسرے کو کہا. اللہ نے ابو بکر کو نبی کے بعد خود نمبر دیا ہے, اللہ نے خود نمبر دیا ہے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہ تفسیر صافی کے اندر ان کا یہ قول مبارک موجود ہے, وہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ غار کے اندر 3 دن رہے ہیں, اور ابوبکر صدیق کی یہ عظمت ہے, اللہ نے انہیں نبی کا ثانی کہا ہے. میں کہتا ہوں اب سب میرے ثانی ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے ہارون بھائی قاری صاحب کے ثانی ہیں. کیسی عجیب بات ہے, کوئی بندہ اٹھ کے کہے نہیں یہ ثانی نہیں ہے, یہ ثالث ہیں, یہ ثانی نہیں, یہ تو رابع ہیں, چوتھے نمبر پہ آنے والے ہیں, تیسرے نمبر پہ آنے والے ہیں. ہم کہیں گے جا کے عقل کا علاج کروا. جب خود کہہ دیا گیا, اللہ نے کہہ دیا, نبی نے فرما دیا کہ میرا ثانی کون ہے, سارے بولیں میرا ثانی کون ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, جسے اللہ ثانی کہے, نبی کے بعد نمبر دے. امت کو یہ درس ہے, امت کو یہ سبق ہے. پھر نبی کے بعد نمبر آتا ہے خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ قرآن پاک کا تیسرا مقام آپ کے سامنے پڑا, جس میں سے خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والا سے بات ثابت ہوتی ہے. آگے چلیے, آپ علیہ السلام نے خود انہیں صدیق کہا, خود انہیں افضل کہا, خود انہیں خیر امہ کہا. بلکہ آؤ ایک آپ کو اور حوالہ دیا جاتا ہوں, اور یہ حوالہ ہے اس اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی کا جو سچا ہے, جو سچا ہے, جسے ہم حق کا امام
अब्बा जान एक मसला तो बताइए। फरमाया बेटा पूछ लो क्या मसला है। अब्बा जी ये बताइए अय्युन्नासी खैर, लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर, लोगों में सबसे ज्यादा अफजल और अकरम कौन है? हजरत अली को उनके बेटे ने सवाल किया। नबी पाक के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस पूरी उम्मत के अंदर सबसे बेहतर कौन है? और लाओ ऐसा कोई बेहतर जिसे मसनद देने के लिए तैयार है। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, आप अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जुमला हदीस का तर्जुमा करते हुए उम्मत का इजमाई फैसला है, नबियों के बाद सूरज जिन जिन चीजों पे तलू होता है उन तमाम वजूद में से सबसे अफजल अगर किसी का वजूद है तो वो आयशा के बाबे अबू बकर का वजूद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत अली कहते हैं क्या पूछते हो, सबसे बेहतर कौन है? सबसे बेहतर इस उम्मत के अंदर नबी पाक के बाद अगर कोई है तो वो अबू बकर है। हजरत अली कह रहे हैं आमार अली को हक का इमाम, आज झूठे अली के नाम लेने वाले, अली की वलाद का झूठा दावा करने वाले, हजरत अली की मासूमियत का झूठा डोंग रचाने वाले, सुन अली का फरमान। अली फरमाते हैं तुम कहते हो अली नबियों से अफजल है, नाउज़ुबिल्लाह। अली तो खुद फरमाते हैं इस उम्मत में सबसे अफजल सबसे खैर वाला अगर कोई मुझे नजर आता है तो उसका नाम अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर नबी के बाद सबसे अफजल का नंबर नहीं आएगा तो और किसका आएगा? और कौन आएगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने अफजल इतने अकरम, हजरत अली की गवाही भी दे दी। बल्कि मुझे याद आ रहा है मोजम अल कबीर तबरानी, इसके अंदर यह रवायत मौजूद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक शागिर्द है, वो कहते हैं उनका नाम अबू हुमैद है, वो कहते हैं कि समिअतु अलीयन, मैंने अली से खुद सुना। जब अली से पूछा गया था अली अबू बकर को सिद्दीक क्यों कहते हो, हजरत अली ने कहा था सुन हजरत अली का जुमला, हजरत अली की बात, हजरत अली का कौल मुबारक। सैयदना अली फरमाते हैं हम अबू बकर को सिद्दीक इसलिए कहते हैं कि अबू बकर का नाम सिद्दीक अर्श वाले ने खुद आसमान से नाज़िल फरमाया है। कौन है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला? अल्लाह ने नाज़िल किया था नाम इसका सिद्दीक। हम इसलिए कहते हैं वो है सिद्दीक जिसे खुदा ने सिद्दीक कहा, वो है सिद्दीक जिसे मुस्तफा ने सिद्दीक कहा, वो है सिद्दीक जिसे मुर्तजा ने सिद्दीक कहा, वो है सिद्दीक जिसे ज़माना सिद्दीक कहता है। मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, जो सिद्दीक को सिद्दीक ना माने पक्का जिंदीक है, वो जिंदीक है, उसके ईमान का उसके कलमे का कोई एतबार नहीं है, जिसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला पे एतबार नहीं है। आओ चौथे नंबर पे बात करता हूं। आप अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी मौजूद है। आप आखिरी अय्याम के अंदर हुक्म इरशाद फरमाते हैं, आप हुक्म इरशाद फरमाते हैं मुरू अबा बकरिन, मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास, जाओ लोगों हुक्म दो लोगों के लिए इमामत का। इमामत कौन करवाएगा? जरा ठंडे ठंडे बोलो, कौन करवाएगा? इन्होंने बहुत ही ठंड लगती, चुप रहो। जिनका अभी तक ईमान करवाया नहीं गया वो चुप रहे, जिनका ईमान ताजा हुआ है कम अज कम उस महीने में तो बोले जिस महीने में अबू बकर के ऊपर तबर्रा करने वाले एक बकवासी ने बकवास करते हुए उनके ईमान के ऊपर वार किया था। मोहब्बत से बोलो, लोगों को इमामत कौन करवाएगा? किसने कहा ये? किसने कहा ये? नबी पाक ने साथ उस्ताद का। एक नहीं बोला जिसने टीका भी लगाया होता है और चर्च का सिगरेट भी लगाया होता है, मुंह में पान होता है, शक्ल शैतानों जैसी होती है, वो बकवास करते हुए क्या कहता लो जी हजरत, कहता अगर किसी को मुसल्ला दे दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि खिलाफत मिल गई। कहता इसका मतलब ये है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी जगह पर हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम नबीना साहबी को भी तो मुसल्ला दिया था, उनको भी मुसल्ला दिया था। तुम कहते हो जिसे मुसल्ला मिला उसे खिलाफत मिल गई, हम कहते हैं हाँ सुन, अगर तेरी अकल दुरुस्त हो
صدیق اسے سمجھ نہیں آتا جس کی نسل کے اندر کس جگہ پہ خرابی ہو. سیدھی بات ہے, اسے صدیق سمجھ نہیں آتا. صدیق کے سمجھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے, ایک ہی شرط ہے, ماں نیک ہونی چاہیے, باپ ایک ہونا چاہیے. سیدھی بات ہے. اسے صدیق سمجھ نہیں آتا جس کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہو جا کے تحقیق کرے. جذبات میں بات نہیں کر رہا, اس پہ بھی دلائل دوں تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی. بہرحال ہم یہ آپ کو سمجھاتے ہیں واقعتاً جسے عام حالت میں کوئی اپنا مسلح دے وہ واقعتاً ہی خلافت پہ فائز نہیں ہوتا, لیکن جسے کوئی آخری لمحات میں اپنی جگہ پر کھڑا کر کے جائے, آخری لمحات میں, بے ہوشی کے لمحات میں, اتنی ضعف اور کمزوری کے لمحات میں, جب علی اور عباس کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر نبی پاک خود تشریف لائے, اس حالت میں جسے مسلح دیا جائے وہ واقعتاً ہی مسلح کا وارث ہوتا ہے, واقعتاً ہی مسلح کا وارث ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل, آپ نے کہنا سیدنا صدیق اکبر, خلیفہ بلا فصل, خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر. آخری روایت سن لیجئے, بات کو ختم کرتے ہیں. صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے, دیگر کئی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے. کون ہے ابو بکر؟ سنو, ابو بکر کو ہم خلیفہ اس لیے مانتے ہیں, ابو بکر میرے نبی کے وعدوں کا وارث ہے. ابو بکر میرے نبی کے وعدوں کا وارث ہے. کہاں لکھا ہوا؟ صحیح مسلم کی روایت پڑھتا ہوں, صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے, جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک عورت آئی, عورت نے آگے سوال کیا, اللہ کے نبی مجھے کوئی چیز دے دیں مال غنیمت میں سے, یا یہ جو بیت المال ہے اس میں سے کوئی چیز دے دیں مجھے. آپ نے فرمایا اب تو چیزیں ختم ہو گئی, چلی جاؤ, بعد میں آنا, جب بعد میں آؤ گی مال آئے گا تو پھر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا, میں تجھے دوں گا, چلی جاؤ. قربان جاؤں صحابیہ پر. اس بڑی صحابیہ نے سوال کیا, ارائیتا ان جئتو, اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اگلے سال آئی, لم اجد کا, میں مدینے میں آؤں اور مجھے مدینے والا ہی نظر نہ آئے, اگلے سال میں آؤں آپ کو نہ پاؤں, تو بتاؤ پھر میں کدھر جاؤں, بتاؤ پھر میں کدھر جاؤں. یعنی الموت اشارہ تھا کہ اگر میں آؤں اور آپ نہ ہو, آپ اللہ کے حبیب اللہ کے پاس جا چکے ہوں, آپ پر موت آ گئی ہو, تو یہاں سے عقیدہ بھی سمجھ لیجئے. صحابیہ اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, جانے کے بعد نبی پاک سے مانگا جاتا, ورنہ وہ کہتی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر آپ پردہ فرما بھی جائیں گے تو ہم یہاں پہ آ کے پھر کہیں گے سرکار دے دیو. کہا نہیں, میں آؤں آپ کو نہ پاؤں, بتاؤ پھر کدھر جاؤں. ساری کائنات کے سردار, امام الانبیاء, ساری کائنات میں سے سب سے سچے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ یہاں پہ آؤ, دیکھو جس سے تم سوال کر رہی ہو کہ بیت المال کا میں مالک ہوں, میں حکمران ہوں, میں یہاں پہ مسلمانوں کا امیر ہوں, اگر مجھے نہ پاؤ میرے بعد آؤ, میں تمہیں نظر نہ آؤں. فاتی ابا بکرین, فاتی ابا بکرین, میرے وعدوں کا وارث بنو ہاشم میں سے یا قریش میں سے, میرے رشتہ داروں میں سے, میرے اہل بیت میں سے, میرے صحابہ میں سے, میرے مقتدیوں میں سے, میرے نمازیوں میں سے, میرے غازیوں میں سے, میرے یاروں میں سے, میرے وعدوں کا وارث میرے بعد اگر آؤ مجھے نہ کہو. کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا جانا ہے تو صدیق کے دروازے پہ جانا ہے. کس کے دروازے پہ؟ آخری واقعہ سنا کے میری بات ختم. میں نے کہا تھا آخری حدیث ختم. اب آخری واقعہ سن لیجئے اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں. واقعہ ہے 1955 کا. جاؤ منہ مانگی موت دے کے جا رہا ہوں, منہ مانگی موت. اور نوجوانوں آپ سے بھی کہوں گا اس حوالے کو یاد کیجئے, اس حوالے
حوالے کو حفظ کیجئے اور تمہیں کوئی لعین ملعون آپ کو نظر آئے، آپ اسے جب بھی کبھی صدیق کی صداقت پہ بات ہو، خلافت پہ بات ہو تو چپ کر کے یہ حوالہ دے کے نکل جانا بس۔ آپ کہیں گے حضرت یہ ہم کیسے پہچانے کہ یہ بندہ ملعون ہے، یہ بندہ ملعون ہے، ہم کیسے پہچانے؟